السلام علیکم عزیز طلباء، اسلامیات جماعت ہشتم آج 5واں ویڈیو لیکچر ہے۔ آج ہم پڑھتے ہیں حصہ احادیث میں سے۔ جیسے کہ پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ اسلامیات جماعت ہشتم کے 3 حصے ہیں: قرآنی آیات، موضوعاتی اسباق اور احادیث۔ تو پہلے قرآنی آیات میں سے ہم نے سورہ انفال الدرس الاول الف میں سورہ انفال کا پہلا رکوع ہم نے پڑھ لیا۔ تو آج دوسرے حصے کی طرف، حصہ احادیث کی طرف ہم آتے ہیں۔ تو آئیے پیج نمبر 27، کتاب صفحہ نمبر 27، الجزء الثالث من ہدی الحدیث، حدیث نمبر 1۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: افضل الاعمال لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار۔ یہ حدیث نمبر 1 ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: افضل الاعمال لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار۔ ترجمہ: سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے۔ تو حدیث نمبر 1، اس کا ترجمہ اور تشریح کو پڑھنے سے پہلے تھوڑی سی بہت حدیث کے متعلق بات ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ لفظ حدیث عربی لفظ ہے۔ حدیث کا لغوی معنی نئی بات یا نئی چیز کو حدیث کہتے ہیں۔ اصطلاح میں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقاریر کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کی اصطلاحی تعریف یہ ہے: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں، جس کی 3 صورتیں بھی بنتی ہیں کہ حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری۔ حدیث قولی وہ ہوتا ہے کہ کوئی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول یعنی بات نقل کرے، اس کو حدیث قولی کہتے ہیں۔ حدیث فعلی کہ کوئی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فعل یعنی کام کو روایت کرے، نقل کرے، اس کو حدیث فعلی کہتے ہیں۔ اور نمبر 3 میں حدیث تقریری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کی ہو یا بات کی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جانتے ہوئے، اس کو دیکھتے ہوئے اس کو منع نہیں فرمایا، تو اس کو بھی حدیث کہتے ہیں اور اسے حدیث تقریری کہتے ہیں۔ اس کے بعد آج ہے ہمارے پاس پہلا حدیث، حدیث نمبر 1: افضل الاعمال لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار، کہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے۔ تو حدیث کا ترجمہ یاد کرنے کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے بیٹا کہ حدیث کے جو عربی الفاظ ہیں، ان الفاظ کے معنی آپ کو یاد ہو۔ جب یہ الفاظ کے معنی آپ کو یاد ہوں گے تو آگے ترجمہ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی، ورنہ رٹا لگا کر ترجمہ اگر یاد کی بھی جائے تو پھر آگے جا کے اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے حدیث کے الفاظ معنی یہاں لکھے ہیں، یہاں سے آپ دیکھ لیں اور یہ یاد بھی کرنا ہے کہ حدیث نمبر 1: افضل الاعمال لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار۔ آپ کو نظر آ رہا ہے، اسکرین میں دیکھ لیں کہ ترجمہ: سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے۔ الفاظ معنی یعنی عربی الفاظ اور اردو ترجمہ۔
افضل کا معنی ہے سب سے زیادہ فضیلت والا. افضل کا معنی ہے سب سے زیادہ فضیلت والا، اور سب سے بہترین بھی آپ کہہ سکتے ہیں. دونوں اس کے معنی ہیں. لا کا معنی ہے نہیں. الہ معبود، اس سے مراد جو عبادت کے لائق ذات ہے وحدہ لا شریک اللہ تبارک و تعالی. استغفار بخشش طلب کرنا یعنی معافی مانگنا. اللہ سوا، اللہ کا معنی ہے سوا. تو یہ ہوا بیٹا الفاظ معنی، حدیث کے الفاظ معنی. تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو چیزوں کی نشاندہی کی ہے. ایک تو سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کی، اور دوسرا سب سے بہترین دعا کی نشاندہی کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان میں سب سے جو بیسٹ عمل ہے، جو بہترین عمل ہے اللہ کے نزدیک، وہ ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا معنی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لا الہ نہیں ہے معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو یہ حدیث کا پہلا حصہ ہے. اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ. اور اس حدیث کے دوسرے حصے میں فرمایا افضل الدعاء الاستغفار. جتنے بھی دعائیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں ان میں بہترین دعا اپنی گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے، بخشش طلب کرنا ہے اللہ کے سامنے. یہ سب سے بہترین دعا ہے. تو لا الہ الا اللہ کو فضیلت والا عمل اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ اگر صدق دل سے بولا نہ جائے اور زبان سے اس کا اقرار نہ کیا جائے تو انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہی نہیں. اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے بغیر انسان حالت کفر میں جتنے بھی اچھے اعمال کرے ان کا اس کو آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ملے گا، نہ کوئی اس کو ثواب ملے گا اور نہ کوئی نیکی. تو ثواب اور نیکی کا دار و مدار لا الہ الا اللہ ہے. تو لا الہ الا اللہ کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے بغیر جتنے بھی اعمال اگر کوئی انسان کرے تو وہ فضول بیکار ہیں. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بہترین عمل، فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لا الہ الا اللہ کی فضیلت بھی احادیث میں بیان کی ہیں کہ بہت ساری فضیلتیں آتی ہیں. مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک انسان ایسا آئے گا جس کے پاس نیکیوں میں سے ایک ہی پرچی ہوگا، نیکیوں کا صرف ایک ہی پرچی اس کو ملے گا، اور دوسری طرف گناہوں کا ڈھیر بوری بر کے فرشتے لائیں گے. تو جب ان کو تولنے کا وقت آئے گا وہ انسان دیکھ کے حیران ہوگا کہ یا آج تو میرا بچنا مشکل ہے، ناممکن ہے، نیکی کچھ بھی نہیں ہے، ایک ہی پرچی جس میں صرف یہی لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اور دوسری طرف گناہوں کا بوری بھر کے لاتے ہیں فرشتے اسی انسان کے. لیکن جب اعمال تولنے کا جب وقت آئے گا ترازو کے ایک پلڑے میں یہ لا الہ الا اللہ کا جو پرچی ہے یہ ڈالا جائے گا، اور دوسری طرف اس انسان کے سارے گناہ، تو یہی لا الہ الا اللہ والا جو پرچی ہے یہ ان تمام گناہوں سے باہر نکلے گا اور وہ انسان کامیاب قرار پایا جائے گا. یہ اس کی وجہ یہی ہوگی کہ اس انسان نے دنیا میں لا الہ الا اللہ صدق دل سے اس نے قبول کیا اور اپنی زبان سے اس کا اقرار کیا ہے. اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ کی ایک اور فضیلت یہ بھی آتی ہے کہ اگر کوئی انسان 100 سالہ زندگی میں اگر اس نے کفر میں گزارا ہو لیکن مرتے وقت اگر اس نے سچے دل سے اگر اس نے قبول کیا لا الہ الا اللہ کہا اور زبان سے اس کا اقرار کیا، تو جب یہ مرتا ہے اسی کلمے کے اوپر تو وہ جنت میں داخل ہوتا ہے، اس کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں. اور حدیث کے دوسرے حصے میں آپ دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْإِسْتِغْفَارُ، یعنی سب سے زیادہ فضیلت والا جو دعا ہے وہ اپنی گناہوں کی معافی
کروانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے بیٹا کہ انسان دنیا میں دنیا کی جو زندگی ہے یہ تو چند دن کی زندگی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ جو ابدی زندگی، جو آخرت کی زندگی ہے، اس میں کامیابی کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گناہ معاف فرما دے۔ تو گناہوں کی معافی کے لیے ضروری یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروائے۔ تو استغفار سے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہو، گناہ کبیرہ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس استغفار سے معاف فرماتے ہیں۔ آئیے ابھی پڑھتے ہیں کتاب والا تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس حدیث مبارکہ کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار کو سب سے زیادہ فضیلت والا عمل قرار دیا گیا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں استغفار یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور یعنی اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی طلب کرنے کو سب سے زیادہ فضیلت والی دعا قرار دیا گیا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس حدیث کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں لا الہ الا اللہ کو فضیلت والا عمل قرار دیا گیا ہے، اور دوسرے حصے میں استغفار کو یعنی اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کو اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے یہ فضیلت والی دعا قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حدیث کے پہلے حصے میں ارشاد ہے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کو الہ نہ ماننے کا اقرار اور اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار سب سے فضیلت والا اور عظمت والا عمل ہے۔ لا الہ الا اللہ میں الہ سے مراد ایسی ذات ہے کہ الہ سے مراد وہ ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو۔ وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عقل اور بصیرت عطا کی، ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں عطا کی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے قول، اپنے فعل سے اسی ذات کو الہ مانے، اسی کی عبادت کرے اور اسی سے محبت کرے۔ اور حدیث کے دوسرے حصے میں ارشاد ہے وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الاستغفار، یعنی بہترین دعا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا ہے۔ انسان بعض اوقات دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق اور مالک کی رضا کے خلاف کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، کیونکہ اخروی نجات یعنی آخرت کی کامیابی اس وقت تک ممکن نہیں جب اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کر دے۔ اب اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی نظر میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا اظہار کرتا رہے۔ تو دیکھو بیٹا، آج ہم نے پڑھ لیا حدیث نمبر 1 افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، ترجمہ بھی ہم نے پڑھ لیا، عربی الفاظ کے معنی بھی ہم نے بتا دیا آپ کو، اور تشریح بھی۔ تو یہ ہوا بیٹا آج کا ہمارا سبق، حدیث نمبر 1۔ اس کے بعد میں آپ کو ہوم ورک دیتا ہوں، گھر کا کام، سورۃ الانفال الدرس الاول الف کے 10 معروضی جملے بنائے اور کاپی میں لکھے۔ 10 معروضی جملے، تو آپ یہ جو سورہ انفال ہے الدرس الاول الف، اس کے 10 معروضی جملے جو MCQs ہوتے ہیں وہ بنائیں گے اور کاپی میں لکھیں گے۔ 10 معروضی جملے میں نے یہاں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ کس طرح لکھنا ہے 4 جملے آپ کو میں نے لکھا ہے، آپ دیکھ لیں، یہاں پہ اسکرین میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اس طرح آپ بھی لکھیں گے۔ مثلا نمبر 1 میں ہے سورۃ الانفال ڈیش سورہ ہے، آگے اس کے 4 آپشن دیے گئے ہیں، مکی، مدنی، مکی و مدنی اور کوفی۔ ان میں سے جو درست جواب ہے کہ مدنی، یہ درست جواب ہے، آپ اس کو آپ کریکٹ کریں گے۔ اس کے بعد ہے نمبر 2 میں سورۃ الانفال میں ڈیش رکوع ہیں، آگے آپ دیکھ رہے ہیں
کہ 4 آپشن دیے گئے ہیں، ان میں سے جو 10 ہے آخر میں دیا ہوا ہے یہ جواب درست ہے۔ اس کو آپ یہ جو دائرہ اس کو فل کریں گے، آپ بھر دیں گے۔ نمبر 3 میں سورۃ الانفال میں ڈیش آیات ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں 75 درست جواب ہے اس کا۔ غزوہ بدر ڈیش ہجری میں پیش آیا، سن 2 ہجری، پہلا آپشن اس کا درست جواب ہے۔ تو اس کے علاوہ جو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں نوٹ، یہ 10 جملے مکمل کریں، یعنی یہ جو 4 جملے میں نے آپ کو بتا دیے، اس کے علاوہ اور بھی آپ لکھیں گے سورہ انفال غزوہ بدر کے متعلق ہو، سورہ انفال کے شان نزول کے متعلق ہو، تعارف پس منظر کے متعلق ہو، ان کو آپ 10 مکمل کریں گے اور اپنے کاپی میں لکھیں گے اور ان کو یاد کریں گے۔ تو آج کا لیکچر اتنا کافی ہے آپ کے لیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔